جادو جب اس وقت ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم پاک صاف نہیں رہتے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ تہمت لگانا کسی کے اوپر، جھوٹ بولنا، ٹو لگانا اور اسی طرح تجسس کرنا اور دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں 3 کام بڑے کمال کے کیے ہیں. ایک اس نے یہ کیا کہ سب کو نمازی بنا دیا، اور ہم جو قرآن کے اوپر زبر زیریں دیکھتے ہیں وہ حجاج بن یوسف نے لگوائیں. اور ایک کام اس نے یہ کیا کہ تمام جادوگروں کو بلا کے اس نے کہا، نیچے کنکریاں پکڑی انہوں نے، کنکریاں پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ گن لیں اس نے، اور اس نے کہا کہ بتاؤ سارے جنات کو، مطلب جتنے بھی جادوگر تھے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ بتاؤ کتنی ہیں. سب نے بتا دیا کہ اتنی ہیں. اس کے بعد دوبارہ اس نے پکڑی، دوبارہ پکڑنے کے بعد پوچھا کہ اب بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہم بتا سکتے. اب پہلے تم نے بتا دیا تھا، اب کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا پہلے جب آپ گن رہے تھے تو آپ کے ہمزاد بھی گن رہے تھے، اور جب آپ نے نہیں گنا تو غیب تو اللہ کے پاس ہے. تو جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی، جیسے ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا ایک ویک پوائنٹ جو ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو جنات سن لیتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کی ویکنس اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر جا کے وہ آپ کے اوپر جادو کرواتے ہیں. جس نے حسد کرنا ہوتا ہے وہ بڑا ایزی ہوتا ہے ان کے لیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو آسیب یا جنات ہیں ان کے ہونے کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کے شولڈر اور آپ کی بیک ہمیشہ درد کرے گی، جکڑی رہتی ہے. اس کی نشانیاں اس طرح ہیں کہ 5-6 چیزیں ہیں جس سے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ جنات سایہ ہے یا جادو ہے. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ انسان گھر سے باہر بالکل ٹھیک رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر کے اندر آتے ساتھ ہی چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اسیب والے مریض کے ساتھ چڑچڑا پن بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور غصہ برداشت نہیں ہوتا. مطلب غصہ بھی اس کو اپنی مسز کے سامنے آئے گا، ان پر نکالے گا. اگر شادی شدہ ہے تو؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ پہ نکالے گا، بہن بھائی پہ نکالے گا. اور باہر اگر اس بندے کو دیکھا جائے گا تو بہت ہمبل، بہت سکون والا، ایسے جیسے اس کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. یہ کنفرم ہے قاری یہ صاحب؟ کنفرم ہے. اچھا، یہ کنفرم ہے. اور پھر جب وہ رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے 1 ٹن وزن اٹھایا ہے، آرام نہیں کیا. اس کا جسم تھکا رہے گا. وہ اپنی 10 گھنٹے کی نیند بھی لے لے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ میں نے نیند نہیں لی. وہ پھر سوئے گا، جسم تھکا رہتا ہے. اور اس کے شولڈر جو ہے نا وہ اور بیک یہ ہمیشہ جگڑی رہتی ہے. اسی طرح دوائیاں بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض جو ہے، علامات کی یہ والی ظاہر ہو جاتی ہیں. اور اس کی ایک اور بڑی نشانی بھی ہے. خواتین کے اندر دراصل زیادہ یہ مسئلے پائے جاتے ہیں. جو لوگ اپنے ناخن بڑے رکھتے ہیں، جو خواتین یا جو مرد اپنے ناخن بڑے رکھتے ہیں، وہ ان کو ہم دیکھتے ساتھ ہی پہلے بتا دیتے کہ ان کو غصہ بڑا آئے گا، ان کو بڑا غصہ ہے ان کے اندر. تو وہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ان کے اندر، ہمارے اندر غصہ ہے؟ تو ناخن جن کے بڑے ہوتے ہیں تو ناخن کے نیچے ظاہری بات جتنا بھی صاف کر لیں گے گندگی تو ہوگی. تو وہاں شیطان اپنا بسیرا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو بہت لمبی لمبی سوچوں میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یہ چیز ہے. اچھا، یعنی کہ جو خواتین عمومی طور پہ جن کے ناخن، یا خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، چاہے انہیں شوق سے رکھیں، فیشن کے طور پہ رکھیں، وہ آماج کا ہے شیطان کی، اور وہ اپنے آپ کو اوپنلی لے کے جا رہی ہیں آسیب کی طرف، جنات کی طرف یا جادو کی طرف. آپ جن کے ناخن بڑے ہیں نا، آپ ان کو دیکھتے ساتھ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے ان کے اندر. اگر گھر میں ان سے، گھر والوں سے پوچھا جائے، فرینکلی ذرا پوچھا جائے تو کہ بدتمیز ہے، آگے بولتی ہے یا بولتا ہے
ریزن یہ ہے ہاں اس کے ریزن پیچھے. یہ تو احتیاط کرنی چاہیے. کرنی ٹھیک ہے.